अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जंगें जारी हैं। ईरान पर भी जंग मुसल्लत करने की कोशिश अमरीका की जानिब से की गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमरीका ने अपना इरादा बदल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में हलचल पैदा करने के माहिर हैं, खा वो ईरान हो, वेनेजुएला हो या मुल्क दुनिया को कोई और खिता। अब उन्होंने खुशखबरियां देनी शुरू कर दी हैं कि यूक्रेन का मसला भी जल्द हल होने वाला है, यूक्रेन की जंग खत्म होने वाली है। इसके अलावा ईरान के हवाले से भी धमकियां देने के साथ साथ वो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो जुमे के दिन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। जुमे के दिन तुर्किया के शहर इस्तांबुल में स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के दरमियान एक अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि खित्ते के दीगर जो अहम ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान और बाज़ मगरबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के भी सफारती ज़राए इस वक्त उस मौके पर मौजूद होंगे, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि कोई गैर फौजी हल निकाला जा सके। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जंगें हैं जो जारी हैं, जिनका जिक्र हम आज के वीलॉग में करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। डोनाल्ड ट्रंप जब से इक्तदार में आए हैं उन्होंने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेन की जंग थी, उसके बारे में भी वो बढ़ के मार रहे थे कि बस यूक्रेन और रूस की जंग तो मैं मिनटों में हल कर दूंगा। रूस को मैंने समझा दिया है कि वो किस तरह से मसला हल होना है, लेकिन वो मसला भी हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब वेनेजुएला गए, वहां से उनके सदर और उनकी बेगम समेत अगवा करके ले आए। फिर ईरान पर अब अपना बैरी बेड़ा भेज दिया है। वहां पर दुनिया भर के जो बड़े अमेरिकन आर्मडा यूएसएस इब्राहिम लिंकन है वो मौजूद है, और वहां पर ये खदशा था कि जंग बहुत हो जाएगी। 24 घंटे 72 घंटे इस तरह से दिन घंटे गिन गिन कर दुनिया देख रही थी कि किस तरह से सूरत हाल काबू में है। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपना इरादा बदल दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस नारे के साथ इख्तिदार में आए थे वो नारा जंग नहीं था। उन्होंने जब भी हमेशा सेल किया अपने इलेक्शन कैंपेन को भी, और इलेक्शन कैंपेन के बाद भी वो अपना नारा यही लगाते रहे कि मैं दुनिया में जंगें खत्म करने आया हूं। बल्कि 8 जंगें तो शुरू करा के उन्होंने खत्म भी करा दी, जिसका क्रेडिट वो ले रहे हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान भारत जंग का क्रेडिट ले रहे हैं, बर्मा थाईलैंड जंग का क्रेडिट ले रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जंगें हैं जो शुरू होने से पहले ही उन्होंने रोक दी, उसका क्रेडिट भी उन्होंने ले लिया। 8 जंग को क्रेडिट ले रहे हैं वो। तो अब यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर आने वाली है। और जो सबसे बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर की नजर है वो है ईरान की सूरत हाल, और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सीरियस डायलॉग्स होने जा रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि जो यूरेनियम अफजूदगी का मामला डिस्कस होगा, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी का मामला डिस्कस होगा, खित्ते में अमन की सूरत हाल डिस्कस होगी। स्टीव विटकॉफ जो अमेरिकी नुमाइंदे हैं, और इसके अलावा जो अब्बास अराक्ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, वो इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान और बाज़ मगरबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भी इस मौके पर मौजूद होगा, ताकि एक ऐसा हल निकाला जा सके जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो, जो अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल हो, और ईरान की भी उसमें कुछ फेस सेविंग हो जाए। और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बढ़के मारने में लगे हुए हैं कि जनाब हमने तो अपना बैरी बेड़ा भेजा हुआ है, और ये वेनेजुएला से भी बड़ा बैरी बेड़ा है। और ये जाकर अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान ने मुज़ाकरात में नरमी ना दिखाई, ईरान ने हमारे जो मुतालबात मंजूर ना किए, तो उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाया जाएगा। दूसरी जानिब ये तो जंगें होगी जो असले से लड़ी जा रही हैं, इसके अलावा भी कुछ जंगें हैं जो लड़ी जा रही हैं दुनिया भर में। और वो सबसे बड़ी जंग जो इस वक्त लड़ी जा रही है वो है सोने और डॉलर के दरमियान जंग। और इस जंग के अंदर सोना पहले जीत रहा था, अब डॉलर ने दोबारा से रिकवर करना शुरू किया, और डॉलर की जो प्राइस है वो थोड़ी सी स्टेबल हुई है। और सोने की कीमत जो 3-4 दिन तक नीचे जाती रही थी, आज उसने थोड़ी सी रिकवरी की है। अच्छा, सोने की कीमत जो है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट पिछले 4-5 दिन के अंदर नजर आई, और उससे पिछले एक हफ्ते के अंदर सोना जो है वो आलमी मार्केट के अंदर बहुत ऊपर चला गया था। आज भी सोने की मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने में आई है। $150 फी औंस की रिकवरी हुई है, और अब वो तकरीबन $4820 फी औंस पर ट्रेड कर रहा है सोना। लेकिन अब अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी अपना ली है। अमेरिका ने अपने फेडरल रिजर्व बैंक्स के हेड को चेंज कर दिया। वो नए हेड जो आए हैं वो उनके बारे में ख्याल ये है कि वो बहुत टाइट फिस्कल पॉलिसी लेके आएंगे। उस टाइट फिस्कल पॉलिसी के जरिए अमेरिका में डॉलर को मजबूत किया जाएगा, और डॉलर अगर मजबूत होगा तो आलमी बरादरी में अमेरिका की
پوزیشن مضبوط ہوگی، کیونکہ سونا اس کے مقابلے میں آ رہا تھا. دنیا بھر کے جو دوسرے ممالک تھے وہ ڈالر کے مقابلے میں سونے کی بہت زیادہ بائنگ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ڈالر گر رہا تھا اور سونا امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا تھا. اب 3-4 دن سے ڈالر جو ہے ٹائٹ سیکورٹی جو فسکل پالیسیز کی وجہ سے دوبارہ سے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے. اچھا، جب ڈالر مضبوط ہوتا ہے تو پھر عالمی مارکیٹ میں اور انڈیکیٹر نظر آتے ہیں، جیسے تیل کی پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب 2 دن ایسے ہوئے کہ لگاتار 2 دن سے تقریباً 4% پیر کے روز عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی پرائس کم ہو گئی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ڈالر ہے، ڈالر سٹیبل ہوا ہے. ڈالر سٹیبل ہونے کی وجہ سے چونکہ دنیا بھر میں ڈالر کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی ہے، تو ڈالر سٹیبل ہوا ہے، تو اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں پیٹرول کی. اور اس کے علاوہ جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کشیدگی کم ہونے کی وجہ سے تیل کی جو وسائل ہیں اس پر دباؤ تھا کہ یہ شاید ٹریڈ رک جائے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ پریشر بھی عالمی مارکیٹ پر جو آئل مارکیٹ ہے اس پر سے کم ہوا ہے. اور اب اس کے بعد عالمی جو آئل مارکیٹ ہے اس کے اندر جو پریشر بائنگ ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی ہے. اور پچھلے 2-3 دن کے درمیان جو ہے عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 4% تیل کے اندر پرائز کے اندر کمی ہو گئی ہے. اور اس وقت جو فیوچرز کے سودے ہو رہے ہیں وہ تقریباً $65.91 فی بیرل کے حساب سے ہو رہے ہیں. اور امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے اندر جو سودے ہو رہے ہیں وہ 61.83 فی بیرل تک نیچے آ چکے ہیں. اور مزید بھی گرنے کا چانس ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی پرائسز گریں گی. اور جو سونے کی پرائسز ہیں اس کے بارے میں بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو تیزی اس کے اندر ایک بہت غیر معمولی تیزی آ گئی تھی انٹرنیشنل بائنگ کی وجہ سے. چائنا جو ہے اور اس کے علاوہ جو برکس کنٹریز ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر سونے کی خریداری کر رہی ہیں، کیونکہ ڈالر نے جس طرح سے دنیا بھر میں ادھم مچا رکھا ہے، یعنی امریکہ نے دنیا بھر میں جس طرح سے ادھم مچا رکھا ہے، اور ڈالر خود پینک ہوا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خود پینک ہوا ہوا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں جو دنیا بھر میں تجارت ہے وہ ڈالر کی بجائے لوکل کرنسیز کے اندر ہونے لگ جائے. جیسے چائنا اس وقت دنیا کے 40 ممالک کے ساتھ یوان کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ رشیا نے بھی بائیلیٹرل جو بارٹر ٹریڈ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. پھر دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے قرضے، جو امریکن ڈالر کے قرضے، جیسے انڈیا نے بہت سارا قرضہ اتار دیا ہے. انڈیا بھی انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ وہ بڑے ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کرے، یہ ایسی ٹریڈ کرے جس کے اندر ڈالر استعمال نہ ہو، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر امریکہ نے بھارت کو کافی حد تک دباؤ کا شکار کیا رکھا تھا. لیکن اس دباؤ کی جنگ میں امریکہ نے آخر کار بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. اور بھارت اس چیز پر تیار ہو گیا ہے کہ وہ وہیں سے تیل خریدے گا جہاں سے امریکہ چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ سے تیل خریدے اور وینیزویلا سے تیل خریدے. اور اب بھارت نے انٹرسٹ شو کر دیا ہے، رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر جو آئندہ تیل کے سودے کرے گا وہ وینیزویلا سے کرے گا، اور جہاں سے امریکہ چاہے گا کرے گا. کیونکہ اب بھارت وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا جو اس کو روس کے ساتھ تجارت کی وجہ سے امریکہ کی جانب سے ڈالا جا رہا تھا. اور اس پر جو غیر معمولی طور پر جو اس پر جو ٹیرف لگا دیا گیا تھا، جو 26% سے زیادہ ٹیرف اس پر لگا دیا گیا تھا، پھر اس کے علاوہ پینلٹیز تھیں جو اس کو پے کرنی پڑی تھی. تو اب امریکہ کی جانب سے اس کو آفر کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ 19% کا پاکستان کو آفر کی گئی ہے، تو اس سے 1% کم، یعنی کہ 18% ٹیرف کے ساتھ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارت کر سکے گا. تو بھارت کے لیے تجارت اب نسبتاً آسان ہو گئی ہے، اور امریکہ نے انشور کر لیا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ سٹیبل رہے. یہ ڈالر کی جنگ ہے، ڈالر سونے کی جنگ ہے، جس کے اندر ڈالر نے ایک اور فتح حاصل کی ہے، اور وہ فتح ہے بھارت کو گھٹنوں پر بٹھانا اور گھٹنوں پر ٹیکنے پر مجبور کرنا کہ وہ ڈالر میں امریکہ کے ساتھ تجارت کرتا رہے. دنیا کے جو بڑے کنزیومر ملک ہیں یا جو ایکسپورٹر ملک ہیں وہ بھارت ہے اور چائنا ہے. چائنا ایکسپورٹس کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے، اور اس کی امریکہ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ $4.25 سے زیادہ ہے. اس طرح بھارت جو ہے وہ امپورٹر ہے، بہت بڑا دنیا کا ایکسپورٹر بھی ہے، اور امپورٹر بھی بڑا امپورٹر ہے، اور امریکہ سے بہت ساری پروڈکٹس وہ امپورٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ تیل کا بہت بڑا امپورٹر ہے بھارت جو ہے. تو اب امریکہ نے انشور کیا ہے کہ ڈالر کے اندر ایک اور ٹریڈ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ہوتی رہے. پھر ایران کے ساتھ جو سب سے بڑا انٹرسٹ امریکہ کا اس وقت یہ ہے کہ ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں، امریکہ چاہتا ہے اس کے ساتھ عراق جیسا ایک ارینجمنٹ ہو جائے، یعنی کہ عراق کے دنیا بھر میں جو ایکسپورٹ ہے تیل کی وہ تقریباً $100 ارب کی ہے. اور وہ $100 ارب پہلے امریکن فیڈرل ریزرو بینک میں جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ڈسبرس ہوتے ہیں، دوبارہ سے عراق کو ملتے ہیں، اور عراق کو روک روک کر وہ امریکہ پیسے دیتا ہے. تو امریکہ ایران کے ساتھ بھی ایک ایسا ارینجمنٹ چاہتا ہے کہ ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں جو دنیا بھر میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتے ہیں، وینیزویلا، سعودی عرب اور ایران، اور پھر عراق کا نمبر آتا ہے تیل کے ذخائر کے حوالے سے. تو وینیزویلا پر
امریکہ کنٹرول کر چکا ہے، عراق پر اس کا کنٹرول مکمل ہو چکا ہے، سعودی عرب پر بھی وہ کافی حد تک ایک کنٹرول رکھتا ہے لیکن مکمل کنٹرول نہیں ہے، لیکن اب وہ ایران پر ایک مکمل کنٹرول بنانا چاہتا ہے تاکہ ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس کی آمدنی بھی عراق کی طرز پر امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینکس میں جائے، یا امریکہ کی مرضی کے مطابق ایران جو ہے وہ ٹریڈ کرے اور وہ ٹریڈ ڈالر کے اندر ہو، اور ڈالر جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر سٹیبل رہے، اور جو سونا جو اس کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس طرح سے نہ پنپ سکے اور سونے کی قیمت کم ہو اور ڈالر دنیا بھر میں رول کرتا رہے۔